الرحمن الرحیم سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پہلے تو لام نون را کا مخرج الگ الگ پڑھ لیا، اور پھر اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ہم نے لام اور الف ان دونوں میں جو فرق تھا لکھائی کے اعتبار سے، خاص طور پر جب لام درمیان میں آ جائے دو حرفوں کے تو اس وقت یہ شکل اس کی الف جیسی ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے مشکل پیش آتا ہے، تو اس کے بارے میں نے بتا دیا تھا اور ہم نے پڑھ لیا۔ تو آج ہم اگلے مخرج کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ تو اگلا مخرج ہے 12واں مخرج ہے قا دال تا کا مخرج۔ قا دال تا کا مخرج کیا ہے؟ قا دال تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اور سامنے والی جو ثنایا ہے، ثنایا علیا، ہم نے دانتوں کے نام پڑھ لیے تھے، تو ان میں سے ایک نام تھا ثنایا۔ تو ثنایا کے پھر دو نام تھے، ایک ثنایا علیا اور ایک ثنایا سفلا۔ ثنایا کون سے دانت تھے؟ سامنے والے، بالکل سامنے، درمیان میں سامنے والے جو دانت، دو اوپر اور دو نیچے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے جو دو دانت ہے، اوپر والے جبڑے میں بھی سامنے اوپر اور نیچے والے جبڑے میں بھی سامنے دو نیچے، تو ان کو چاروں کو ثنایا کہتے ہیں، اور پھر اوپر والوں کو ثنایا علیا اور نیچے والوں کو ثنایا سفلا۔ تو زبان کی نوک اور ثنایا علیا کے مسوڑے، زبان کی نوک اور ثنایا علیا کے مسوڑے، جب ثنایا اس کے زبان کی نوک جب ثنایا علیا کے مسوڑوں سے لگ جاتی ہے تو وہاں سے قا دال اور تا، یہ تین حرف جو ہے یہ ادا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ قا دال تا، یہاں سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں۔ صرف جو میں نے آپ کو شروع میں سب سے پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ کچھ حروف مشکل ہیں اور کچھ حروف آسان ہیں۔ تو تا اور دال یہ تو عام طور پر انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے کوئی 100 میں سے ایک ہی ہوگا جو دال کو دال ہی کہے گا، زبان کی وہ لکنت کی وجہ سے اس طرح ہوگا، لیکن عام جو مسلمان اور آدمی ہے، انسان ہے، تو وہ دال اور تا ان کو بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ باقی رہ گئی یہ طا، تو طا کو تھوڑا سا ادائیگی میں مشکل ہے، کیونکہ جب اس کو پر نہ پڑے، کیونکہ اس کے اندر دو صفتیں ہیں، دو صفتیں، صفت استعلاء اور صفت اطباق، یہ دو اس میں دو صفت ہیں، تو یہ دونوں اس میں جو موٹائی کے لحاظ سے یہ یعنی جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، تو صفت لازمہ میں سے، صفت لازمہ متضادہ میں سے یہ دو صفتیں اس حرف میں پائی جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے اس کو ادا کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کی موٹائی کی وجہ سے لوگ پڑھتے ہیں وا، اس طرح پڑھتے ہیں، جو غلط ہے، کیونکہ اس کے ادائیگی میں بھی ہونٹوں کو دخل نہیں ہے۔ جب ہونٹیں اس میں ہلا دیے، گول کیے، تو اس کی ہونٹوں کے ہلانے سے اور گول کرنے سے اس سے کیا ہو جائے گا؟ واو پیدا ہو جائے گا، تو واو پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی ادائیگی میں یہ غلطی پیدا ہو جائے گی اور یہ غلط ہوگا۔ تو اس کی ادائیگی میں جو ہے ہونٹوں کو کوئی دخل نہیں ہے، بس صرف زبان کی نوک اور سامنے والے ثنایا علیا کے مسوڑے، یہ جب ایک دوسرے سے لگ جاتے ہیں، یعنی زبان کی نوک ثنایا علیا کی مسوڑوں سے لگ کے، تو یہاں سے طا بھی ادا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بات بھی سمجھ لیں کہ کچھ لوگ پڑھتے ہیں قا، یعنی اس کو موٹا پڑھنے کی وجہ سے جب یہ موٹا پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ کاف کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہے جو پڑھتے ہیں قا، یعنی صراط الذین، اس طرح پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت، تو یہ غلط ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ کاف کی جو آواز آ رہی ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔
اسی طرح وہ پڑھتے ہیں من الشیطان الرجیم، من الشیطان، تو یہاں پر یہ کاف کی آواز آ رہی ہے، تو یہ غلط ہے، اور باقی جو اس کا مخرج ہے تو یہ یہی ہے، اور اس کی صفات جو ہے وہ دال اور تا سے یہ مختلف ہے، یہ ایک دوسرے کے مخالف، باقی مخرج ایک ہے۔ تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ان میں کیا ہے کہ طا دال تا کون سے حروف ہیں، یعنی دیکھ بھی لے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ یہ طا دال کون سے حروف ہیں۔ تو یہ ہے طا، یہ طا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضا سے اس طرح الگ ہے کہ اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، ضا پر نقطہ ہوتا ہے اور اس پر نقطہ نہیں ہوتا، تو یہ ضا سے نقطے کے ذریعے الگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے طا اور یہ ہے دال، ٹھیک ہے، اور یہ ہے تا۔ اس کے اوپر دو نقطے ہیں۔ یہ تو میں نے ویسے پہلے بتا بھی دیا تھا کہ قاف کو، جب قاف کا مخرج ہم پڑھ رہے تھے تو اس وقت قاف اور تا میں اور یا میں جو فرق ہم نے بتایا تھا تو یہ میں نے دکھایا تھا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ ہے طا اور یہ دال اور یہ تا، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی یہ حروف ہے، اور ان کا مخرج کیا ہے؟ ان کا مخرج ہے زبان کی نوک اور سامنے والے ثنایا علیہ کی مسوڑے، یہ مسوڑوں سے ان سے جب زبان لگ جاتی ہے تو اس وقت یہ طا دال تا ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے طا دال تا، تو طا دال تا کا مخرج میں نے بیان کر دیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ آگے بھی پڑھتے رہیں گے اور کوشش کریں کہ اس کا مشق کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کی ادائیگی بھی آسانی ہو جائے گی۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے، جن حضرات نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اس ویڈیو کو، اور بیل آئیکن کی بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے، اور کمنٹ میں بھی ہمیں رائے بھی دیتے رہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس میں ہم اور بھی اچھائی لا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔